بہت قدیم زمانے کی بات ہے، ایک خوشحال شہر تھا جس کے بازار سونے کی طرح چمکتے اور محل بادلوں سے باتیں کرتے تھے، مگر اس چمک دھمک کے پیچھے انصاف نایاب ہو چکا تھا۔ بادشاہ طاقتور تھا مگر اس کے فیصلے سچ پر نہیں بلکہ خوف اور شامت پر قائم تھے۔ امیر جرم کر کے بچ جاتے اور غریب بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا پاتے۔ ایک دن شہر میں منادی ہوئی، کل شاہی دربار میں ایک اہم مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ جو سچ بولے گا محفوظ رہے گا اور جو جھوٹا ثابت ہوا سخت سزا پائے گا۔ اگلے دن دربار سجا، وزیر، درباری اور عوام موجود تھے۔ ایک غریب نوجوان کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے محل سے سونے کے سکے چرائے ہیں۔ نوجوان کے کپڑے پوشیدہ تھے مگر آنکھوں میں سچائی کی روشنی تھی۔ اس نے لڑزڑاتی آواز میں کہا، حضور، میں نے کوئی چوری نہیں کی، بے گناہ ہوں۔ بادشاہ وزیروں کی طرف دیکھا، سب نے ایک ساتھ سر ہلایا گویا فیصلہ بے ہی ہو چکا تھا۔ اچانک مجمع میں سے ایک بوڑھی عورت آگے بڑھی، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی مگر آواز مضبوط۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، اگر یہ نوجوان مجرم ہے تو بے شک سزا دیجیے، لیکن اگر یہ بے گناہ ہے اور آپ کی ناانصافی کی تو خدا کی زمین کی گواہی دے گی، حتیٰ کہ یہ پتھر بھی بول اٹھے گا۔ دربار کہہ کے گونج اٹھی۔ بادشاہ مسکرایا اور سامنے رکھی ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کر کے بولا، اگر یہ پتھر بول پڑا تو میں یہ فیصلہ بدل دوں گا۔ بادشاہ نے نوجوان کو مجرم قرار دے کر سزا سنانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ زمین ہلنے لگی اور دربار میں رکھا ہوا پتھر زرزراتے آواز کے ساتھ جھٹک گیا اور اس میں ایک گہری دراڑ پڑ گئی۔ سناٹا چھا گیا، پھر ایک گونجدار آواز سنائی دی، جہاں سچ کو دبا دیا جائے گا وہاں پتھر بھی خاموش نہیں رہتے۔ بادشاہ کا چہرہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ معاملے کو دوبارہ تحقیق کی جائے۔ جب تفتیش ہوئی تو حقیقت سامنے آ گئی۔ چوری خود بادشاہ کے ایک وزیر نے کی تھی اور الزام غریب نوجوان پر ڈال دیا۔ نوجوان کو رہا کر دیا گیا اور وزیر کو سخت سزا دی گئی۔ بادشاہ نے اپنی غلطی مان لی اور عہد کیا کہ آئندہ انصاف کے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہوگا۔ اس دن کے بعد شہر میں ایک کہاوت مشہور ہو گئی، جب انسان سچ چھپا لیتے ہیں تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ سچ کو وقتی طور پر دبا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ نا انصاف کے خلاف وقت، فطرت اور ضمیر خود گواہی دیتے ہیں۔